السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے پاس اپنے ایک نئے شاعر کے ساتھ اور نئی جو دو غزلیات ہیں اس شاعر کی جن کا نام ہے فیض احمد فیض، ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ فیض احمد فیض 1910 کے اندر سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے، جبکہ 1985 کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ فیض احمد فیض کو ثانی اقبال بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے ساتھ رہتے ہوئے کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے، ملک پاکستان کے مزدوروں کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے ہمیشہ ان کے حق کی خاطر جو ہے وہ لڑتے رہے۔ فیض احمد فیض وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی شاعری کی بدولت جو ملک پاکستان کی ظالم جو حکومت تھی اور ظالمانہ جو نظام تھا، حکومت کا سیاسی نظام تھا، اس کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے اور ڈٹے رہے، اور ان کو اسی جرم کے باعث قید بامشقت کی زندگی بھی بسر کرنا پڑی۔ اس بنیاد پہ فیض احمد فیض کو بہت سارے مظالم کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور علم و ادب کے اندر ہمیشہ مزدوروں اور کسانوں کو اور غریبوں کا ساتھ دیتے ہوئے حکومت کے خلاف لکھتے رہے۔ فیض احمد فیض وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے امرتسر جو ہے وہ کالج کے اندر پروفیسر کے طور پر شعبہ درس و تدریس کے ساتھ بھی منسلک رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے وزارت کے لیے وزارت جو ہے وہ تعلیم کے لیے مشیر کے طور پر بھی اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ ان کی کاوشوں کی بدولت 1960 کے اندر روس کی حکومت نے لینن امن ایوارڈ سے ان کو جو ہے وہ نوازا تھا۔ ان کے مشہور جو ہے وہ تصانیف جن میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دستے تے سنگ، سرداری سینہ، شام شہر یاراں، اور میرے دل میرے مسافر، میزان اور صلیبے میرے دریچے میں، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں کہ جن کی بدولت آج بھی فیض احمد فیض کو پاکستان کے اندر یاد رکھا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کی دو غزلیات، جن میں سے پہلی غزل ہم آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وضاحت سے پہلے حسب روایت مشکل الفاظ کے معنی جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھے جائیں گے۔ ہماری اس غزل نمبر 1 کے اندر جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نہ گواؤ۔ جس کا مطلب ہے مت ضائع کرو۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ناوک نیم کش، جس کا مطلب ہے آدھا کھینچا ہوا تیر۔ لفظ نمبر جو 3 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے دل ریزہ ریزہ، جس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے دل۔ لفظ نمبر 4 ہمارے پاس ہے سنگ، جس کا مطلب ہے پتھر۔ لفظ نمبر 5 ہمارے پاس ہے سمیٹ لو، جس کا مطلب ہے بچا لو۔ لفظ نمبر 6 ہمارے پاس ہے تنے داغ داغ، جس کا مطلب ہے زخموں سے چور جسم۔ اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے چارہ گر، جس کا مطلب ہے معالج۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے یہ نوید، جس کا مطلب ہے خوشخبری۔
اگلا لفظ ہمارے پاس ہے چکا دیا، جس کا مطلب ہے ادا کر دیا. اور لفظ نمبر جو 10 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے کج، جس کا مطلب ہے ٹیڑھا. گیارہواں لفظ ہمارے پاس جو یہاں پر ہے وہ ہے سرے کفن، جس کا مطلب ہے کفن کا کونا. لفظ نمبر 12 ہمارے پاس ہے گما، جس کا مطلب ہے وہم یا شک. 13واں لفظ ہمارے پاس ہے بانک پن، جس کا مطلب ہے غرور. 14واں لفظ ہمارے پاس ہے پسے مرگ، جس کا مطلب ہے مرنے کے بعد. لفظ نمبر جو 15 ہمارے پاس ہے وہ ہے کشتنی، جس کا مطلب ہے قتل کیے جانے کے قابل. 16واں لفظ ہمارے پاس ہے گفتنی، جس کا مطلب ہے کہے جانے کے قابل. اور لفظ نمبر جو 17واں ہمارے پاس ہے وہ ہے عذر، جس کا مطلب ہے بہانہ. 18واں لفظ ہمارے پاس ہے سن کے اڑا دیا، جس کا مطلب ہے سنی انسنی کر دی. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے کوہ گراں، بھاری پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. جہاں سے گزرنا لفظ نمبر 20، جس کا مطلب ہے جان دے دینا. 21واں لفظ ہمارے پاس ہے راہ یار، جس کا مطلب ہے محبوب کا راستہ. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے 22، یادگار. جس کا مطلب ہے یاد رہنے والی جگہ. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ہاتھ، جس کا مطلب ہے ہاتھ. 24واں لفظ ہمارے پاس ہے صد، جس کا مطلب ہے 100، جس کو ہم 100 بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے جی ہجر، جس کا مطلب ہے فراق. اور لفظ نمبر جو 26
ہمارے پاس ہے وہ ہے مشکل حالات، جس کا مطلب ہے ناسازگار حالات۔ لفظ نمبر 27 ہمارے پاس ہے کوچہ جانا، جس کا مطلب ہے محبوب کی گلی۔ 28واں آج کی اس جو غزل ہے، اس میں ہمارے پاس جو لفظ ہے مشکل وہ ہے دھج، جس کا مطلب ہے انداز، طریقہ یا بناوٹ۔ مقتل ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی، جس کا مطلب ہے قتل گاہ۔ لفظ نمبر جو 30 ہمارے پاس ہے وہ ہے آنی جانی، جس کا مطلب ہے عارضی۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے میدان وفا، جس کا مطلب ہے وفا کا میدان۔ لفظ نمبر جو 32 ہمارے پاس ہے وہ ہے نام و نسب، جس کا مطلب ہے باپ دادا کا سلسلہ۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے دربار، لفظ نمبر 33، جس کا مطلب ہے بادشاہ کی محفل۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ نمبر 34 ہمارے پاس ہے وہ ہے بازی، جس کا مطلب ہے کھیل۔ اور لفظ نمبر 35 اور آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے مات، جس کا مطلب ہے ہار یا شکست۔ یہاں تک جو ہمارے الفاظ تھے مشکل، وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہاں پر اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی پہلی جو غزل ہے اور اس کا جو پہلا یہاں پر جو شعر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ گواؤ ناوک نیم کش، دلے ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ اس میں فیض احمد فیض جو ہے بنیادی طور پر یہاں پر بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو کر اور نالاں اور ناراض ہو کر انتہائی گہرے غم میں، مصیبت میں اور کرب میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے محبوب کے حوالے سے، اور اس کے شکوہ یہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ تم اپنے یہ جو آدھ کھینچے جو تیر ہیں ان کو بچا کے رکھ لو، انہیں تمہیں میرے دل کے اوپر جو ہے وہ چلانے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پتھر ایک مارے جا رہے ہیں، وہ جو پتھروں کی طرح جو ہے وہ برسات ہو رہی ہے، وہ جو ظلم ہم کے اوپر جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو بھی آپ اپنے پاس جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ لو، اس لیے کہ مجھے اور زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید اس وجہ سے فیض احمد فیض یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دل ریزہ ریزہ ہم نے گوا دیا، کہ وہ جو دل ہے جو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، جو پہلے ہی پارا پارا ہوا ہے، اور جس کے کئی زیادہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کو مزید جو ہے وہ پتھروں کو مارنے سے یا آدھ کھینچے جو ہے وہ تیروں سے مارنے سے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دل تو پہلے سے ہی زخموں سے چھلنی ہے۔ یہ دل وہ دل ہے
کہ جو پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے، جس کا وجود پہلے سے ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا ہے، جس کے اتنے زیادہ ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی جان کی کوئی ایک ذرہ برابر بھی رمق باقی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تنے داغ داغ لٹا دیا، جس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جو زخم ہے جو اتنے زیادہ میرے بدن کے اوپر ہو چکے ہیں کہ میرا جو بدن ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اور دل میرا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ سو اس میں ایک دو طرح سے یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جس میں جو شاعر ہے وہ محبوب کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ اپنی آنکھ جو کھلی، سو اس میں آنکھ کو ریلیٹ کر رہے ہیں ناوے کے نیم کش سے کہ ادھ کھچا جو تیر ہے وہ ہمارے دل کے اوپر برسایا جا رہا ہے۔ سو اس میں شاعر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ناو کے نیم کش آدھ جو کھچا جو تیر ہے، یہ بنیادی طور پر ادھ کھلی آنکھ ہے، اور ادھ کھلی آنکھ چونکہ بہت زیادہ عشق کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت اس کو حاصل ہے، اور بہت ہی زیادہ جاذب نظر جو آنکھ ہوتی ہے جو دل پہ تیر برساتی ہے، اور جو ادائیں ہوتی ہیں محبوب کی وہ انسان کے ہمیشہ سے جان لے لیتی ہیں۔ سو اس وجہ سے یہاں پر فیض احمد فیض نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ادھ کھلی جو آنکھیں محبوب کی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پر جو برسائے جانے والے جو تیر ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ بچا کے رکھ لو، تاکہ ہمارا دل تو پہلے سے ہی جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اور دل پہلے زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور وہ جو پتھروں کی برسات بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ اداؤں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کو بھی بچا کے سنگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ جو جسم پہلے سے ہی بدن جو ہے وہ چور چور ہے، جو دل پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جتنی بھی آپ کے پاس جو چیزیں ہیں یہ اپنے پاس بچا کے رکھ لیں، سمیٹ کے رکھ لیں، یہ آنے والے زندگی کے اندر ہو سکتا ہے یہ کام آ جائیں، ہمارے اوپر ان کے چلانے کا اور ہمارے اوپر پتھروں کو برسانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ سو اس حوالے سے فیض احمد فیض ایک اور بات بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے اور ملک پاکستان اس کے علاوہ اپنے جو وطن ہے اس وطن کی محبت کے اندر انہوں نے بہت زیادہ لکھا، اور حکمرانوں کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ ایک آہنی چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور محنت کرتے رہے، اور کبھی بھی اپنے مقصد سے اپنے قدم سے جو ہے وہ ان کے ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ قدم ان کے ڈگمگائے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس ظالمانہ جو ایک نظام ہے حکومت کا، اور جس کے ذریعے سے حکمران ہمیشہ عیاشی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور غریب طبقے کو ہمیشہ مفلوج کر کے رکھا جاتا ہے، تو ہمیشہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیض احمد فیض کو بہت زیادہ مرتبہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر بھی جانا پڑا، لیکن اس کے باوجود اپنے اس جو ہے وہ شعر کے اندر اس بات کا تذکرہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں اس کو۔ مختلف شعرائے کرام اس بات کے حوالے سے بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فیض احمد فیض کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حوالے سے وطن کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے ظلم و ستم اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈھا دیے ہیں، سو مزید جو ہے وہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ ظلم و ستم ڈھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا زخم پہلے سے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ گہرے ہو چکے ہیں اور چھلنی ہو چکے ہیں، میں بہت جلد اس دنیا سے جو ہے وہ جانے والا ہوں، لیکن میری جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد پر میں وہیں قائم دائم رہوں گا۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر فیض احمد فیض اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور گہرے دکھ کے اندر جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو پتھر مجھ پر اور برسائے جا رہے ہیں ان پتھروں کے برسانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی جگہ پر بالکل مضبوط ہوں اور ہلنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، میرا جو زخم وہ بہت زیادہ گہرے ہیں، بہت زیادہ جو ہو چکے ہیں تعداد کے اندر، اور بدن میرا چور چور ہو چکا ہے ان زخموں کی بدولت، سو اس وجہ سے ان پر مزید پتھروں کو برسانے کا یا مزید جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ ظلم و ستم کو ڈھانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگلا شعر اس میں یہ بیان کیا کہ میرے چار اگر کو نوید ہو، صفے دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ سو اس میں دو طرح کے لوگوں کا فیض احمد فیض نے تذکرہ کیا ہے۔ سو پہلے جو ذکر آتا ہے جن لوگوں کا، وہ لوگ ہیں جو کہ ایک معالج کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ حکومت کے خلاف وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ فیض احمد فیض حکومت کے خلاف بات کرتے تھے، اس کرپٹ جو نظام ہے اس کے ہمیشہ خلاف بات کرتے تھے، سو اس وجہ سے وہ ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان کو حوصلہ بلند کیا کرتے تھے اور ان کو سہارا دیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک امید اور حوصلہ افزائی ان کی جو ہے وہ جس انداز کے اندر کیا کرتے تھے، سو یہاں پر اس وجہ سے فیض احمد فیض نے ایسے احباب کو چارہ گر کا جو ہے وہ نام دیا ہے۔ دوسری جانب صفے دشمنہ سے مراد وہ دشمن ہے، وہ نظام ہے، وہ حکمران ہے، اور حکمرانوں کے اندر وہ افسران ہیں جو کہ فیض احمد فیض کو بہت زیادہ جو ہے وہ خلاف سمجھتے تھے اپنے، اور ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے تھے، اور ان کی شاعری اور ان کی جانب سے جتنی بھی باتیں جو ہے وہ کہی جاتی تھی ہمیشہ ان سے متنفر تھے، ان کی اسی انداز کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، اور جو ہمیشہ کیونکہ فیض احمد فیض ان کی رستے کے اندر ہمیشہ ایک رکاوٹ بنے ہیں، اور انہوں نے جو محروم جو طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، ہمیشہ سے فیض احمد فیض نے ان کا ساتھ دیا ہے، سو ساتھ دینے کی بدولت ہمیشہ انہیں جو ہے بہت سارے مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سو ان مظالم کی بدولت فیض احمد فیض اس بات کو یہ بیان کر رہے ہیں
کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو کہ یہ جو میری دلجوئی کرنے والے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، میری ڈھارس بڑھانے والے ہیں، میرا حوصلہ بلند کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ خوشخبری دے دو، اور جو دشمن ہے میرے ان کو یہ خبر کر دو کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا کہ ہم اس جہان فانی سے جو ہے وہ کوچ کرنے والے ہیں، ہماری جان جو ہے اس وطن کی خاطر قربان ہونے والی ہے، اور اب ہم چونکہ اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس زندگی کا سفر ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم چونکہ اس دنیا فانی سے جانے والے ہیں، سو اس وجہ سے یہ خبر کر دو ہمارے جو دشمنوں کو بھی اور ہماری جو ہے وہ دلجوئی کرنے والوں کو بھی کہ ہم نے ان کا جو ہے وہ اپنی جان دینے کے بدولت جو ہے وہ قرض اپنا چکا دیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مراد فیض احمد فیض یہاں پر بیان کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہ جو ہماری دلجوئی کرتے تھے، سو اب انہیں بھی ہماری دلجوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ہماری ڈھارس بنانے کے لیے آئیں گے، اور نہ ہی وہ انہیں ہمارے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب وہ دشمنوں کے بارے میں یہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی اس حوالے سے خبر کرو کہ وہ جو ہم ان کی راہ میں ایک آہنی چٹان کی طرح اور فولاد کی طرح رکاوٹ ایک بنے ہوئے تھے، سو آج ان کی یہ رکاوٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اپنی جان کو دینے جا رہے ہیں اور قربان کرنے جا رہے ہیں، سو ہماری جان کی قربانی دینے کے بدولت ہم ان دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کا یہ قرض اس انداز کے اندر چکا دیں گے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ سو اس میں جو فیض احمد فیض ہیں وہ ایک وصیت کر رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں اپنے مرنے کے بعد کہ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ میرے سر کا جو کفن ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا کونا جو ہے وہ ٹیڑھا رکھنا، تاکہ میرے قاتلوں کو جو میرے دشمن ہیں، جو مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، جو مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور ان سے مراد جو دشمن ان کے ہیں وہ حکمران ہیں، وہ افسران ہیں کہ جن کے رستے کے اندر ہمیشہ یہ رکاوٹ بنے، جن کو ہمیشہ کسی دوسرے مفاد کی طرف جو ہے وہ جانے نہیں دیا، اور جن کے ہمیشہ جو کرتوت ہیں اور جو ان کو ظلم ہے ان کا ہمیشہ ان کو عوام کے سامنے جو ہے وہ لا کر رکھا، اور شاعری کے ذریعے سے غریبوں کو جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ کیا۔ سو اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کو اس بات کا جو ہے وہ گمان نہ ہو اور ان کو شک نہ ہو کہ اس میں ابھی بھی جو ہے وہ غرور نہیں تھا، یا یہ بندہ جو ہے وہ پس مرگ ہم نے بلا دیا کہ جب مر جاتا ہے تو انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، سو مرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اندر مجھے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ میرے اندر جو غرور ابھی بھی باقی ہے۔ سو اس سے مراد کفن سے مراد وہ ایک ٹوپی ہوتی ہے جس کو ٹیڑھا انداز کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، اور بر صغیر کے اندر ایک جو ٹیڑھے جو ٹوپی پہننے کا جو علامت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غرور اور تکبر کی علامت ہوتی تھی۔ سو اس سے فیض احمد فیض اس بات کو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دشمنوں کو میرے مرنے کے بعد بھی میرا کفن جو ہے وہ ٹیڑھا رکھا جائے، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ اپنی جگہ پر مرنے کے بعد بھی قائم رہا ہے اور اپنے جگہ سے ہلا نہیں ہے، اپنے مقصد سے ہلا نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد کو اس نے فراموش نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے جو مقصد حیات تھا اس نے ہمیشہ اس نے اپنی جو ہے وہ آنکھوں کو چرایا ہے۔ سو زندگی کے اندر صرف ایک جو میسیج اور وصیت کی صورت کے اندر فیض احمد فیض اپنی شاعرانہ انداز کے اندر یہ بات کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرے قاتلوں کو اس بات کا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اندر سے غرور ختم ہو گیا۔ سو اس وجہ سے جب میں مر جاؤں تو میرے جو کفن کا ایک کونا ہے جو چہرے کے پاس سے، سو اس کو ٹیڑھا رکھنا، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ میرے اندر ابھی بھی وہ مقصد زندہ ہے، اور مرتے وقت بھی میں نے اپنے مقصد کو اپنی جو ہے وہ ذہن سے نکالا نہیں اور چھوڑا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگلا شعر ہمارے پاس یہ ہے کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ سو اس میں مکالماتی انداز کے اندر فیض احمد فیض اس بات کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہماری جانب سے جو جتنی بھی باتیں، ایک ایک جو حرف ہمارا ہے وہ ہمارے لیے واجب القتل جو ہے وہ ثابت ہوتا تھا، اور اس حرف کی وضاحت کے لیے اگر ہم نے کبھی بھی اگر 1,00,000 اگر دلائل بھی دیے ہیں تو انہوں نے ہماری ہر ایک جو دلیل ہے اس کو نظر انداز کر دیا اور اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ سو اس ہماری دی جانے والی دلیل کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ویلیو نہیں رکھی گئی، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی گئی، اور نہ ہی ہماری اس دلیل کو کوئی اتھینٹک جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ مخالفین کے نزدیک میرا ایک ایک جو حرف ہے وہ بالکل ایسے تھا کہ ہر ایک حرف جو ہے وہ واجب القتل ہو، کہ اسے مار دینا چاہیے، لیکن جب اس جو حرف کے بدلے میں ہم نے اس کی وضاحت کو بیان کیا اور ہم نے حقیقت کو ان کے سامنے رکھا، سو اس بنیاد پر ہماری ہر ایک کی جانے والی جو حقیقت اور ہر ایک بیان کی جانے والی جو دلیل ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا اور اس کو ہمیشہ سے نظر انداز کر دیا۔ اگر ہم نے اس کو لکھا ہے تو اس کو مٹا دیا گیا، اور اگر ہم نے اس کو سنایا ہے یا بولا ہے تو انہوں نے اس کو سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا۔
بنیادی طور پر فیض احمد فیض یہاں دو طرح سے بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات کا یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے فیض احمد فیض اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اپنی ایک ایک بات کی دلیل اپنے محبوب کے سامنے پیش کی ہے تو ہمارے محبوب نے اس کی طرف کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رکھی ہے، بلکہ ان کا ہر ایک جو بات ہے وہ انہوں نے ہم کے اوپر جو ہے وہ ایک ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کی ہے، اور مسلط کر دینے کی بدولت ہمیں ان کی بات کو سننا پڑا، لیکن جواب میں جب ہم نے کسی بھی دلیل کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ہماری دلیل کو رد کر دیا اس حوالے سے۔ دوسری بات جس میں اس حوالے سے ایک شاعر اور بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں دلائل سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، گزرا جاتا ہے پانی کی طرح سر سے میرے، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ یہ جو ایک تذکرہ اس میں بیان کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے فیض احمد فیض اپنے محبوب کے بارے سے بات کرتے ہوئے اس بات کو یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ محبوب کی جانب سے جو پیش کیے جانے والی جو بات اور ہر ایک جو ہماری جانب سے پیش ہونے والا جو حرف تھا وہ ہمارے لیے واجب القتل ٹھہرا، لیکن جواب میں جب ہم نے انہیں اس کی وضاحت کو بیان کیا تو ہماری ہر ایک بیان کر دینے والی جو وضاحت اور جو دلیل ہے اس کو نہ صرف سن کے اڑا دیا گیا بلکہ ہماری ایک جو بات ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب فیض احمد فیض اس بات سے بھی بیان کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ٹکر لینے سے اور ان کے خلاف بات کرنے سے انہوں نے ہماری ہر ایک بات کو ایک جو ہے وہ جرم ٹھہرایا، اور اس کی جرم کی پاداش میں ہمیں جو ہے وہ جیل بھی کھانی پڑی اور بامشقت ہمیں جو ہے وہ قید کو برداشت کرنا پڑا، اور بہت سارے حکمرانوں کی جانب سے جو ظلم و ستم ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس لحاظ سے ہم نے جب ان کہی جانے والی جو باتیں ہیں ان کے دلائل دیے حکومت نے ہماری ہر ایک بات کو نظر انداز کر دیا۔ فیض احمد فیض یہاں پر انتہائی خوبصورت انداز کے اندر ذو معنی گفتگو میں اپنی شاعری کو بیان کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار میں ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ فیض یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بات پر رک گئے تو بالکل اس طرح رک گئے کہ ایسے پتھر کی مانند کہ جس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ کوہ گرا کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پہاڑ جو بھاری ہے جس کو ایک جگہ سے سرکایا نہیں جا سکتا ہے، ہلایا نہیں جا سکتا ہے، تو ہم نے وہ جو ایک بھاری جو پتھر ہے اس پتھر کی جانب اور اس آئینی چٹان کی مانند اور فولاد کی مانند ہم اپنی جگہ پر جو ہے وہ ٹھہر گئے اور ہم اپنی جگہ پر رک گئے۔ اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، کہ اگر ہم آگے جو ہے وہ بڑھے تو پھر ہم نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہاں پر فیض احمد فیض اس بات کا تذکرہ ان شہداء کی مانند کر رہے ہیں، وہ شہداء کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جن کے اندر ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن جب چلے ہیں تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے اور پھر امر ہو گئے، اور یہ ان کی زندگی کے اندر ان کی جان تو کسی بھی شخص کی جو ہے وہ جا سکتی ہے لیکن وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو فیض احمد فیض کا طرز عمل بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف اور محروم جو طبقہ، مفلوج طبقہ اور غریب طبقے کا ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ دیتے ہوئے اپنی جگہ پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر اپنے مقصد حیات کو بدلا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف رہے اور مظلوم عوام کا ہمیشہ سے وہ ساتھ دیتے رہے۔ ان کے اس ساتھ دینے کی بدولت فیض احمد فیض یہاں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو جگہ پر مسلسل جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور ایک فولاد بن کر ہمیں کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہلا نہیں سکی۔ اور دوسری جانب اگر ہم آگے بڑھے بھی ہیں تو اس طریقے سے کہ ہم نے اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کر دیا، اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ رہے یار میں ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، کہ جب ہم جان سے گزر گئے، جب ہم نے جان کی قربانی دے دی تو ہماری جان کی قربانی دینے کے بعد لوگ ہمیں یاد رکھے، اور لوگوں نے ہمیں ہماری جو موت ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ یادگار بنا دیا۔ بالکل ایسے جیسے کہ تاریخ کے اندر حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، پوری دنیا آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتی ہے۔ شیکسپیئر نے سچ کی خاطر موت کا جب پیالہ پیا تو کچھ نوجوان تھے جو کہ ان کی بات کو یقین کرتے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی تعلیمات کو اپنایا اور اس کو ایک سچا انسان جو ہے وہ ثابت کیا،
لیکن ان کے مرنے کے بعد اس کی ہر ایک بات کو جو ہے وہ یادگار بنا دیا گیا. سو اس لحاظ سے فیض احمد فیض یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جان کی قربانی دینے سے انسان کی جو موت ہے وہ یادگار ہو جاتی ہے اور لوگ انسان کو مرنے کے بعد بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. سو ہماری زندگی کے اندر اگر اتنی زیادہ اہمیت اگر نہیں ملی ہے اور عوام میں ہمیں اتنی زیادہ مقبولیت نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور مرنے کے بعد جو ہماری جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ یادگار بنا دی گئی اور لوگ ہمیں جو ہے وہ یاد کرنے لگ گئے. فیض احمد فیض یہاں پر اپنی جو غزل نمبر 2 ہے اس کے شعر نمبر 1 میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. سو فیض احمد فیض نے یہاں پر بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنے محبوب کے حوالے سے اور اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے اور اس کا جو طرز عمل ہے اور طرز عمل کے اندر جو تخیل ہے اس کو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز کے اندر یہاں بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہر وقت ایسا ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ یاد آتا ہے. سو کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں محبوب یاد نہ آتا ہو اور اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ آتا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اب اپنی راتوں میں ہجر کی کوئی رات نہیں، کہ ایسی کوئی رات نہیں ہے کہ جس رات میں ہمارا جو محبوب ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا ہو یا ہمارے پاس نہ ہوتا ہو. سو اس میں بنیادی طور پر جو فیض احمد فیض ہیں وہ اپنے وطن کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، چونکہ حکمرانوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لیتے ہوئے، حکمرانوں کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اور اعلان بغاوت کرتے ہوئے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا فیض احمد فیض کو، اور ملک سے نکال دیا گیا تھا. سو اس وجہ سے یہ بات یہاں پر جو ہے وہ زومانی انداز کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ پہلی بات جس میں فیض احمد فیض اپنے محبوب کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ محبوب کی یاد ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، وہ ہر وقت ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے. یعنی کہ جب بھی ہم اپنی تخیلاتی سوچ کے اندر چلے جاتے ہیں، خواب کے اندر چلے جاتے ہیں، ذہن کی ہماری جو یاد ہے، یادوں میں ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا محبوب جو ہے وہ بسا رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رات بھی ہماری جو ہے وہ ہماری تنہائی میں نہیں گزرتی ہے، بلکہ راتوں کے عالم میں بھی ہمارا محبوب ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور دوسری جانب فیض احمد فیض اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو وطن ہے، وطن چونکہ ان کے محبوب کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے چونکہ جب جلا وطن ان کو کر دیا گیا تھا، تو فیض احمد فیض اسی انداز کے اندر اس بات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وطن جو ہے وہ ہمیں یہاں سے وطن سے چلے جانے کے بعد بھی وطن کی جو محبت ہے ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہے، لیکن ہمارا جو گزرا ہوئے پل وہاں پر ہے، جو لمحات وہ ہم نے اپنے وطن کے اندر جو گزارے ہیں، جو ہم نے اپنا جو زندگی کا ایک دورانیہ وہاں پر ہم نے گزارا ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ یاد آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دورانیہ ہمارے ذہنوں میں یادوں کی صورت کے اندر ہر لمحہ بہت ہی زیادہ محفوظ ہے، اور ہم کبھی بھی اس بات سے اکتاتے نہیں ہیں، کبھی بھی تنہائی محسوس نہیں کرتے، اور صبح اور شام ہر وقت اپنے جو ہے وطن اور وطن کی محبت کو ہم بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. سو فیض احمد فیض اپنی اس جو غزل کے اندر اپنے وطن کے حوالے سے جو کہی جانے والی جو بات ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وطن کی یاد ہمیں بہت زیادہ ستاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ وطن کی یاد ہمارے وجود سے الگ نہیں ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں سے الگ نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر لمحہ وطن کی محبت ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہی ہے. اگلا شعر اس میں ہے کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. سو اس میں فیض احمد فیض چونکہ ملک سے باہر تھے، سو اس وجہ سے ان کا جو خطوط کے ذریعے سے ایک تعلق جو ہے وہ جڑا رہا اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور وہ اس بات کو بہت زیادہ معلومات کے طور پر جو ہے وہ رکھتے تھے کہ وطن کے حالات کیسے چل رہے ہیں. اور جس دور کے اندر یہ غزل لکھی گئی، سو تب جو ہے فیض احمد فیض نے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں ملک کے حالات کچھ زیادہ خراب تھے، اور خرابی کی صورت کے حال کے اندر فیض احمد فیض اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں، کہ اگر ملک پاکستان میں، اگر ان کے اپنے وطن کے اندر حالات جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہیں، تو ہم آ جاتے ہیں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، ہم آ جاتے ہیں لڑنے کی خاطر، ہم آ جاتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کے لیے اور اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کی خاطر. دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. سو یہاں پر فیض احمد فیض اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر اور اپنے وطن سے مخاطب ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا ملک کے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ اس پر جان کو نچھاور کیا جا سکے، کیا ملک کے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ اس کو جان کی قربانی دی جا سکے. سو جان کی قربانی دینے کے لیے اور جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہمارے ہاں یہ ضروری ہے
گو کہ ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے، لیکن وطن کی محبت ہمارے دل میں ہر لمحہ موجود ہے۔ اور اگر دل کے وطن کے حالات زیادہ مشکل ہیں اور وطن کے حالات کی جو صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، تو اس میں کس بات کا غم ہے؟ ہم آ جاتے ہیں اپنے دل کو دینے کے لیے، ہم آ جاتے ہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ سو اس لحاظ سے فیض احمد فیض اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ ہماری اس لحاظ سے بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وطن کی خاطر ہم جان کو قربان کر سکیں یا وطن کی خاطر ہم جان کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ تو وطن کی محبت کو بہت زیادہ خوبصورت انداز کے اندر فیض احمد فیض اپنے اس شعر کے اندر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ سو اس میں ایک حقیقت ہے جس کو فیض احمد فیض بہت اچھے انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، کہ جس انداز کے ساتھ، فخر کے ساتھ اگر کوئی شخص میدان کے اندر اترتا ہے، میدان جنگ میں اترتا ہے، یا وطن کی خاطر لڑتا ہے، یا وطن کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتا ہے، سو اس کی وہ جو شان ہے، وہ جو عظمت ہے، وہ ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیشہ اسے یاد رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ قوم کی زندگی اسی میں ہے کہ اگر ایک شہید اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیشہ انہی کو یاد رکھتی ہیں۔ اور تاریخ کے اندر آپ جو ہے ورق گردانی اس کی کر کے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر بھی بہت ساری شخصیات ایسی تھی کہ جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، اور آج بھی لوگ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہتے ہیں، اور ان کی جو شان ہے، ان کا جو انداز ہے، اس انداز کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں فیض احمد فیض اسی وجہ سے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نشان حیدر ہمیشہ اسی کو ملتا ہے جس نے وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، جن میں میجر عزیز بھٹی ہیں، جن میں راشد منہاس اور دوسرے بہت سارے ایسے جانباز سپاہی کہ جنہوں نے وطن کی خاطر جان قربان کر دی۔ سو ایسی شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اور ایک شان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ کے میدان کے اندر جاتے ہیں یا لڑتے ہیں وطن کی خاطر، یا وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سو ان کی وہ جو زندگی ہے اور ان کی زندگی کی ہمیشہ جو مقصد ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، وہ ہمیشہ قائم ہوتا ہے، اور ان کی جو شان ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور آنے والی نسلوں تک ہمیشہ جو ہے ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات اگلی کرتے ہیں کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، کہ اس جان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ آنی جانی ہے، یہ عارضی ہے، بالکل یہ کبھی بھی کچھ بھی اس کے ساتھ جو ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی زندگی اختتام کو پہنچ سکتی ہے۔ اس جان کی اتنی زیادہ ویلیو اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں، اس جان کی قدر و قیمت اس صورت میں بڑھ سکتی ہے کہ اگر اس جان کو وطن کی خاطر جو ہے وہ قربان کیا جائے، اور وطن کی خاطر اپنی جان کو نچھاور کیا جائے، اور اپنے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ تک جو ہے وطن کے اوپر جو ہے وہ انسان کو ختم کر دینا چاہیے۔ سو تبھی انسان کی جو ہے وہ شان سلامت رہتی ہے، تبھی مرنے کے بعد اس کو یاد کے رکھا جاتا ہے، اور تبھی اس کا جو نام ہے وہ تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ سو فیض احمد فیض یہاں پر جو ہے وہ دائرہ عشق کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس ایک شعر کو بہت خوبصورت انداز کے اندر یہاں بیان کرتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں ہے، کہ یہ جو وفا کا میدان ہے یہ جنگ کا میدان نہیں ہوتا، نہ ہی یہ دربار ہے کہ جہاں پر بادشاہ موجود ہوتا ہے اور بادشاہ کسی کو بھی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے یا کسی کو بھی اعلیٰ عہدے پر فائز کرتے ہوئے اس سے اس کے حسب و نسب کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، اس سے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ سو یہ میدان وفا گو شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ دربار نہیں ہے بالکل بھی کہ جہاں پر حسب و نسب کا سلسلہ پوچھا جائے۔ نام و نسب کی پوچھ کہاں، کہ یہاں پر نام اور نسب کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، یہاں پر خاندان کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا جاتا، یہاں پر کسی بھی انسان سے اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا بایو ڈاٹا کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، اور نہ ہی کسی بھی انسان سے اس کے حسب و نسب اور اس کے باپ دادا کے حوالے سے اور ان کے کارناموں کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی ایسا سوال کیا جاتا ہے کہ جس کا تعلق اس کے باپ دادا سے ہو یا اس کی میراث سے ہو۔ سو یہاں یہ جو میدان ہے یہ عشق کا میدان ہے، یہاں پر حسب و نسب یا دربار جو طریقہ ہے، درباری طریقہ ہے، اس کو یہاں پر نہیں دہرایا جاتا اور نہ ہی اس کو آزمایا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو وفا کے میدان کے اندر لڑتے ہیں، جو محنت اور جستجو کرتے ہیں، یہاں پر ان کا نام جو ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، اور
عاشق ہمیشہ عاشق سے اس کا اصل نام جو ہے وہ پوچھا نہیں جاتا، بلکہ عشق کرنے والا جو بھی شخص ہوتا ہے کبھی بھی اس کو ہمیشہ جو ہے وہ عاشق کا نام دیا جاتا ہے، لیکن عاشق ظاہری طور پر ایک جو ہے وہ نام کے طور پر یہاں پر تصور نہیں کیا گیا شاعر کے مطابق، بلکہ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ دربار کے اندر چونکہ ناموں کی ایک لمبی فہرست کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد علل اعلان اس کو بیان کیا جاتا ہے، سو میدان جو عشق کا ہے اور جو وفا کا جو میدان ہے اس کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ عاشق کے نام کو نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی عشق سے کبھی اس کی جو ہے وہ ذات پوچھی جاتی ہے، نہ ہی اس سے اس کا حسب نسب پوچھا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ فرہاد اور شیریں کا آپس میں جو بہت زیادہ محبت کا ایک گہرا سلسلہ جو ہے وہ چلا تھا، اور وہ جو شیریں کا ایک سلسلہ تھا وہ خسرو جو پرویز ہے ان کی جو ملکہ تھی، لیکن فرہاد چونکہ ایک بہت ہی زیادہ میلے کچیلے لباس کے ساتھ ایک غریب شخص تھا، سو اس کی بنیاد پر عشق کے دائرہ کار کے اندر کبھی بھی بادشاہ اور غلام کا تصور سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ عشق کے اندر کوئی بھی ایسا سلسلہ، کوئی بھی ایسا تعلق جس میں حسب و نسب کا تذکرہ ہو، ایسے تعلق سے عشق کی جو ذات اور عشق کا جو میدان ہے وہ بالا تر ہے، اس کا سلسلہ کچھ اور ہے، اس کا جو طرز عمل ہے وہ دوسرے جتنے بھی زندگی کے تمام مراحل ان سے جدا گانا ہے۔ تو اس وجہ سے فیض احمد فیض یہاں پر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میدان وفا کے اندر جو دربار کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اور جس میں نام اور نسب پوچھا جاتا ہے، جس میں باپ دادا کی پہچان اور وہاں سے ایک عہدہ کو دینے کے لیے پورا مکمل طور پر ایک بایو ڈاٹا اس کی چھان بین کی جاتی ہے اور اس کو یہاں پر دہرایا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے، سو عشق کے میدان میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میدان عشق کے اندر نہ تو وفا پوچھی جاتی ہے اور نہ ہی نام پوچھا جاتا ہے، نہ ہی حسب نسب پوچھا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی شخص سے کسی بھی قسم کا کوئی ذات سے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے۔ سو میدان عشق جو ہے ایسے تمام سوالات سے عاری ہے اور بیزار ہے ان تمام معاملات سے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس میں جو فیض احمد فیض ہیں ایک اخلاقی سبق ہمارے سامنے جو ہے وہ دیتے ہوئے اس بات کے بیان کر رہے ہیں کہ عشق کے میدان میں انسان کو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، اور جان نچھاور کرتے وقت اسے کسی بھی قسم کا دل کے اندر کوئی ملال یا خوف یا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اگر انسان عشق کی بازی لگاتے ہوئے اگر جیت جاتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور تب بھی وہ ایک باکمال لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور صف اول کے اندر اس کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے عشق کے میدان کے اندر اگر وہ ہار بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کو شکست نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا نام رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ فیض احمد فیض یہاں بیان کر رہے ہیں ان تاریخی شخصیات کا کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اور جنہوں نے وطن کی محبت کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ گو کہ ایسی صورتحال کے اندر ایک انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قربان کر جاتا ہے، لیکن بعد میں اگر وہ شکست بھی ایسے ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، تب بھی لوگ اسے یاد رکھتے ہیں اور رہتی دنیا تک ہمیشہ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ سو فیض احمد فیض اس لحاظ سے تذکرہ کر رہے ہیں جیسا کہ محمد بن قاسم ہے، سلطان محمود غزنوی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر بہت ساری شخصیات کہ جنہوں نے ملک پاکستان اور وطن پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ گو کہ وہ کامیاب ہو گئے تو تب بھی ان کا نام زندگی کے اندر لکھا جاتا ہے اور تاریخ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ سنہری حروف کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اگر انہیں شکست بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود چونکہ اپنی جان سے وہ گزر جاتے ہیں اور عشق کے میدان کے اندر وہ بازی لگاتے ہیں اور بلا خوف و خطر کے ہمیشہ وہ ہر کام جو ہے وہ کرنے کی سخت اور طاقت رکھتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، سو اس بنیاد پر بھی شکست ہونے کی صورت کے اندر بھی ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ سو فیض احمد فیض کی یہ جو دو غزلیات جن کی وضاحت اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کے سامنے لکھے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔